دوستو، جب بھی آپ شاہی خاندان کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سونے کی گاڑیاں، پرائیویٹ جیٹ اور اربوں سے بھرے اکاؤنٹ کی تصویریں بنتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ بادشاہوں اور رانیوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔ اصل میں کچھ تو اتنے غریب ہیں کہ ایک عام تاجر بھی ان سے زیادہ پیسے والا نکلے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے غریب شاہی خاندانوں سے ملوانے والے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ ہماری بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی اس فہرست میں 8ویں نمبر پر ہم چلتے ہیں جنوبی بحر الکاہل میں بسے خوبصورت ملک ٹونگا کی طرف، جہاں کے بادشاہ توپو ششم کا راج ہے۔ یہ ملک اپنی پرانی ثقافت اور دلکش جزیروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اب بادشاہ صاحب کے پاس حکومت کرنے کا پورا اختیار ہے، بہت عزت ہے اور مقامی زمینوں پر ان کا قبضہ بھی ہے۔ لیکن جب ان کی اپنی جیب کی بات آتی ہے تو ان کے پاس کل ملا کر تقریباً 10 کروڑ ڈالر بنتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن جب ہم اس کا موازنہ دنیا کے دوسرے بادشاہوں سے کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ بادشاہ تو اربوں خربوں ڈالر کے مالک ہیں، جن کے پیچھے تیل کے کنویں ہیں یا صدیوں پرانی سلطنتیں۔ اس مقابلے میں ٹونگا کے بادشاہ کا خزانہ بہت چھوٹا پڑتا ہے۔ یہ بات صاف بتاتی ہے کہ ٹونگا میں بادشاہت کی اصل طاقت دولت میں نہیں بلکہ پرانی روایتوں اور لوگوں کے آپس میں احترام میں بسی ہے۔ اپنی اس دلچسپ فہرست کے 7ویں نمبر پر ہم شمالی یورپ کے ملک سویڈن کا رخ کرتے ہیں، جہاں کا بادشاہی خاندان حیران کن حد تک سادہ زندگی گزارتا ہے۔ یہاں کے کنگ کورل 16ویں گستاف ہیں اور ان کی اپنی کل دولت تقریباً 7 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ یہاں جتنے بھی شاندار محل، پرانی جائیدادیں اور شاہی زمینیں ہیں، وہ سب کی سب حکومتوں کی ملکیت ہیں۔ بادشاہ صاحب ان میں صرف اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ ملک کے سربراہ ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ذاتی پیسے کا بڑا حصہ کئی سالوں کی سمجھداری کی گئی چھوٹی چھوٹی سرمایہ کاریوں اور ان کے ایک پسندیدہ گرمیوں کی رہائش کا سولیڈن محل سے آیا ہے۔ اس طرح کا انتظام ایک نیا اور سمجھداری والا طریقہ ہے جس میں شاہی خاندان کو ساری آسائشیں تو ملتی ہیں، لیکن ملک کی اصلی قیمتی چیزوں پر ان کا ذاتی قبضہ نہیں ہوتا، تاکہ ساری دولت ایک ہی خاندان کے کھاتے میں جمع نہ ہو جائے۔ 6 نمبر پر آتے ہیں انتہائی عزت والے لیسوتھو کے شاہی خاندان کی طرف، جو افریقہ کے ایک خوبصورت اور پہاڑی ملک لیسوتھو میں رہتے ہیں۔ یہ ملک چاروں طرف سے جنوبی افریقہ میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کے بادشاہ لیٹسی سوم آئینی سربراہ ہیں۔ ان کے پیسے اور ملکیت کا معاملہ بہت نرالا ہے، کیونکہ یہاں پرانے قبائلی قانون اور نئے آئین دونوں چلتے ہیں۔ روایتی قانون کے مطابق تو بادشاہ پورے ملک کی زمین کا مالک کہلاتا ہے، لیکن یہ صرف کاغذی ملکیت ہے، اسے بیچ کر پیسے نہیں کمائے جا سکتے۔ ان کے پاس اصل میں استعمال کے لیے جیب خرچ تقریباً 5 کروڑ ڈالر ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ان بادشاہوں کی طرح نہیں جو تیل بیچ کر اربوں کما لیتے ہیں۔ لیسوتھو کے بادشاہ کو اپنا گھر چلانے اور رسمی فرائض نبھانے کے لیے حکومت سے ملنے والے الاؤنس پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ لیسوتھو خود بھی معاشی طور پر کافی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور بادشاہ کے خاندان کی محدود دولت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنی عوام کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہم بات کرتے ہیں بہت پرانے اور حقیقت پسند ڈینش شاہی خاندان کی۔ 2024 کے شروع میں جب ان کی بہت پیاری ماں ملکہ مارگریٹ دوم نے اچانک تخت چھوڑ دیا تو شاہ فریڈرک دہم ڈنمارک کے نئے بادشاہ بنے۔ پورے شاہی خاندان کی کل ملا کر ذاتی دولت کا اندازہ صرف 4 سے 5 کروڑ ڈالر کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ یہ ساری دولت ایک سخت سرکاری الاؤنس جسے سول لسٹ کہتے ہیں اور کچھ بہت معمولی نجی بچتوں سے آتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اس حساب میں وہ انمول شاہی جواہرات اور دم بخود کر دینے والے محل شامل نہیں، کیونکہ وہ سب ریاست کی ملکیت ہیں۔ بادشاہ انہیں صرف عوام کی خدمت کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ فریڈرک اور ان کا پورا خاندان اپنے عام لوگوں جیسے سادہ رویے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ وہ اکثر عام شہریوں کی طرح سائیکل چلاتے نظر آتے ہیں۔ ڈنمارک کے پڑوس میں واقع ناروے کا شاہی خاندان ہماری فہرست میں 4 نمبر پر آتا ہے۔
यहाँ के किंग हेरोल्ड पंजम पूरी दुनिया में अपनी सादगी और खाकसारी की वजह से जाने जाते हैं और उनकी जिंदगी नॉर्वे के लोगों की बराबरी वाली सोच की अक्कासी करती है। यूरोप के दूसरे अमीर घरानों के बरक्स नॉर्वे के शाही खानदान के पास जाती तौर पर बड़े बड़े महल या ढेरों गैर मुल्की करेंसी नहीं, वो आराम से उन सरकारी रहायशगाहों में रहते हैं जो हुकूमत की मलकियत है। ये सारा बंदोबस्त इस कदर शिफाफ है कि बादशाह की असल जाती दौलत बहुत कम है, जो कुछ विरसे में मिली चीजों और बहुत महफूज किस्म की बचतों से मिली है। नतीजतन उनकी कुल दौलत का अंदाजा महज 3 से 4 करोड़ डॉलर के बीच बैठता है। किंग हेरोल्ड अपना सारा वक्त और तवानाई ज्यादा पैसा कमाने या सल्तनत बढ़ाने की बजाय कौमी इत्तेहाद, माहौल की हिफाजत और नॉर्वे के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई में लगाते हैं। हमारी इस दिलचस्प गिनती के तीसरे नंबर पर पहुंचकर हम बेल्जियम के शाही खानदान को पाते हैं, जिन्हें हैरत से देखा जाता है। शाह फिलिप को बहुत से बड़े अखबारात और माहिरीन मौजूदा यूरोप के सबसे कम अमीर बादशाहों में शुमार करते हैं। अपने स्कैंडिनेविया के पड़ोसियों की तरह वो भी अपने खानदान के रोजमर्रा के अखराजात, दौरों और शाही कामों के लिए हुकूमत की तरफ से टैक्स के पैसों से मिलने वाले बजट पर इन्हसार करते हैं, जिसे सिविल लिस्ट कहा जाता है। वो बड़े बड़े महल और देहाती जायदादें जिनमें शाही तकरीबात होती हैं, वो जाती मलकियत हरगिज नहीं है। ये सब कुछ या तो बेल्जियम की हुकूमत की मलकियत है या एक खुद मुख्तार शाही ट्रस्ट के जेर इंतजाम है। फिलिप की असल जाती दौलत सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख डॉलर रह जाती है। हमारी फहरिस्त में हैरान कुन तौर पर दूसरा मुकाम स्पेन के शाही खानदान को मिला है। ये मामला बहुत अनोखा है क्योंकि अपने वालिद के माली घपलों के बाद गिरते हुए अवामी एतमाद को दोबारा जमाने के लिए शाह फेलिपे शशम ने एक तारीखी कदम उठाया और पूरी दुनिया के सामने अपनी पूरी दौलत का हिसाब रख दिया। जब ये हिसाब सामने आया तो सब चौंक गए क्योंकि ये सिर्फ 28 लाख डॉलर था। इसका मतलब ये हुआ कि शहरों में आम तनख्वाहदार, मैनेजर और जायदाद बेचने वाले एजेंट भी स्पेन के बादशाह से ज्यादा अमीर हैं। शाह फिलिपे के पास कोई जाती जमीन, कोई खुफिया जजीरा, कोई बंगला तक नहीं। उनकी ये सारी दौलत कई सालों की सरकारी तनख्वाह से की गई बचत और कुछ खानदानी तस्वीर और जेवरात पर मुश्तमिल है। और आखिर में पहले नंबर पर दुनिया का सबसे कम अमीर शाही खानदान है भूटान का शाही खानदान। भूटान के बादशाह जगमे खसीर नामगेल वांगचुक, जो कि दुनिया में ड्रैगन किंग के नाम से भी मशहूर हैं, उन्होंने कमाने और दौलत बढ़ाने की दौड़ में शामिल होने के बजाय कौमी खुशी नामी एक सोच को सबसे आगे रखा है। वो जानबूझकर बहुत आजिज़ी और सादगी की जिंदगी गुजारते हैं और शाही खानदान वाली हर सोच को झुटलाते हैं। सुनहरी महल में रहने की बजाय उन्होंने पहाड़ों में लकड़ी का एक आम सा घर बनाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना पसंद किया। उनकी कुल जाती दौलत 20 लाख डॉलर से भी कम है। आज की दुनिया जहां चारों तरफ दौलत और दिखावे की पूजा हो रही है, भूटान के ड्रैगन किंग अकेली मिसाल है कि असल बादशाहत की दौलत आवाम की खुशी और रूहानी सुकून में छुपी है। तो दोस्तों, इनमें से किस शाही खानदान ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।